اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ ناظرین؟ امید ہے کہ آپ سبھی ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہم جس اسلامی ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے والدین کے حقوق۔ تو ناظرین، قرآن و حدیث سے یہ بات تو بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم اسے قرآن آیات کے بارے میں لیں تو حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ تو یہاں پہ میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت کا ترجمہ کوٹ کروں گی، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر ہی جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت میں بچپن میں پالا تھا۔ تو ناظرین، اگر ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں تو پھر تو یہاں پہ پورا دن گزر جائے تو والدین کے حقوق ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک واقعہ بیان کروں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، اور جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی کہا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنے گناہ نہ بخشوائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان سے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جس آدمی کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا پر آمین کہیں۔ اب ان تینوں دعاؤں کی قبولیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے جو بوڑھے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ستاتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔